دنیا ایک عظیم فکری تصادم کے دھانے پر کھڑی ہے۔ یہ تصادم صرف نظریات کا نہیں بلکہ تہذیبوں کے مزاج، اقدار اور مقاصد زندگی کا ہے۔ ایک طرف دین اسلام ہے جو انسان کو اس کے خالق سے جوڑ کر اسے مقصد، وقار اور عدل عطا کرتا ہے، اور دوسری جانب فرسودہ مغربی نظام ہے جو انسان کو مرکز کائنات بنا کر اسے خواہشات کے بھنور میں گم کر چکا ہے۔ اسلام روح کی پاکیزگی اور اجتماعی عدل کا پیغمبر ہے، جبکہ مغربی تہذیب مادی ترقی کے باوجود روحانی قحط کا شکار ہے۔ یہ دو نظام دراصل دو راستے ہیں، ایک وہ جو انسان کو اللہ کی نیابت تک لے جاتا ہے، اور دوسرا وہ جو اسے خواہشات کی غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج انسانیت اسی دوراہے پر کھڑی ہے کہ اس کی نجات کہاں ہے، نظام اسلام میں یا نظام مغرب میں۔ اسلامی نظام حیات ایک مکمل ضابطۂ زندگی ہے۔ اس کی بنیاد اس عقیدہ توحید پر ہے کہ اختیار و حاکمیت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ انسان اس زمین پر اللہ کا نائب ہے جسے عدل، امانت اور ذمہ داری کے ساتھ نظام زندگی قائم کرنے کا فریضہ سونپا گیا ہے۔ اسلام میں سیاست عبادت ہے، معیشت امانت ہے اور معاشرت عزت و عفت کی محافظ۔ شریعت وہ واحد ضابطہ ہے جو طاقت کو انصاف کے تابع کرتی ہے اور دولت کو چند ہاتھوں میں سمٹنے سے روکتی ہے۔ یہاں عدل، رحم اور اخلاق وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک صالح تمدن تعمیر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی نظام زندگی نے انسان کو صرف خدا سے آزاد نہیں بلکہ نفس کا غلام بھی بنا دیا ہے۔ اس کا سرمایہ دارانہ ڈھانچہ معاشی انصاف کو نگل چکا ہے، جہاں دولت چند طاقتور کارپوریشنوں کے قبضے میں ہے اور باقی انسان قرض، افلاس اور استحصال کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ جمہوریت کے نام پر فیصلے سرمایہ کی منڈیوں میں خریدے جاتے ہیں اور آزادی کے نام پر اخلاقی اقدار کو پامال کیا جاتا ہے۔ عورت کی آزادی کے نعرے کے پیچھے اس کی نسوانیت اور تقدس کو تجارتی مفادات کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انسانیت بظاہر ترقی یافتہ مگر در حقیقت خالی دل اور بے سکون ذہن کی قیدی بن چکی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دنیا اس سوال کے جواب کی منتظر ہے کہ کیا انسان اپنی نجات اس مغربی فریب میں تلاش کرے گا یا اس نظام الہی میں جس نے کبھی دنیا کو عدل و علم کی روشنی دی تھی۔ وقت گواہی دے رہا ہے کہ مغربی تہذیب اپنے تضادات کے بوجھ تلے تباہ ہو رہی ہے اور اسلام کا نظام پھر سے ایک عادل، متوازن اور بامقصد زندگی کی امید بن رہا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ امت مسلمہ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو جگائے، اپنے زخموں کو پہچانے اور اپنی فکری خودی کو از سر نو تعمیر کرے، کیونکہ نظام خلافت محض سیاسی ڈھانچہ نہیں بلکہ ایمان کا اجتماعی مظہر ہے۔ وہ نظام جس میں قرآن کا قانون ہوتا ہے، سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دستور بن جاتی ہے اور حاکم خود کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتا ہے۔